کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کا اچھا استعمال کرتے ہیں اور میرے اور آپ کے لیے وہ بہت بڑا پیغام اور نصیحت ہوتے ہیں. جس طرح اسلام 360 ایپ جو تیار کی گئی، پتہ نہیں کتنے ممالک کے اندر جو ہے یہ کہاں پہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. انہی کے محترم کاشف بھائی ڈیزائننگ کرنے والے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی تھی تو انہوں نے اس کا اچھا استعمال کیا، دین کے نام پہ اپنی زندگی کو وقف کیا، قربان کیا. ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اس کام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے. اب دیکھیں کہ عوام الناس کیا، یقیناً علماء بھی اس ایپ سے بہت ہی زیادہ مستفید اور فائدہ اٹھاتے ہیں. تو دیکھیں انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر برائی کا مقابلہ کس طرح کیا ہے کہ اچھی چیز پیش کی ہے. تو لوگ ان چیزوں کے بارے میں مہارت رکھتے ہیں، جو لوگ سافٹ ویئر بنانا جانتے ہیں، جو لوگ اچھائی کو پھیلانا جانتے ہیں، تو ان سے میں خصوصی ریکویسٹ اور گزارش کروں گا اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک ایسا نیک عمل کر کے جائیں تاکہ آپ نہ ہوں لیکن آپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. جس طرح دیکھیں یہ کاشف بھائی نے کتنا بڑا کام کیا ہے. یقیناً رشک آتا ہے کہ کاش اللہ ہم سے یہ کام لیتا، کاش اللہ ہم سے یہ کام لیتا. کتنے لوگ ہیں روزانہ اسی سے قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، اذکار کو یاد کرتے ہیں اور اسی سے احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، سوشل میڈیا کا استعمال اچھا کریں اور جن کو اللہ نے مہارت دی ہے وہ اپنی مہارت کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، وہ اپنے لیے اپنے دشمن نہ بنیں، اپنے لیے وبال جان نہ بنائیں، بلکہ اچھی طرح اس کو استعمال کر کے نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. اچھا اور بہتر بندہ وہ ہے جسے اسلام پہ موت آ جاتی ہے، دین کی خدمت کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے. جس طرح میں اور آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال جس طرح بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح گندگی، فحاشی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ہنر عطا کیا ہے، سوشل میڈیا کے حوالے کے ساتھ ہو یا دیگر کسی معاملات کے حوالے کے ساتھ ہو، تو یاد رکھیں اس کا اچھا استعمال کریں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی دیکھو تو تم کوشش کرو کہ تم اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکو. اب ہم دیکھیں ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ہم ان برائیوں کو روکیں. ہم نے جن چیزوں کو، ایسی فحاشی والی چیزوں کو، ایسے پیجز کو، ایسے چینلز کو جن کو ہم نے لائک کیا ہوا ہے، ہم انہیں ڈس لائک کر. یاد رکھیں جس طرح بنانے والا، گانے والا، جس طرح وہ مجرم ہے، اسی طرح بنانے والا، اسی طرح سننے والا اور ان کو لائک کرنے والا بھی ان کے برابر کا شریک ہوگا. تو ان کو نہ آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کے ساتھ محبت کی پینگیں ڈال سکتے ہیں، بلکہ آپ انہیں ڈس لائک کریں تاکہ آپ جہنم والے راستے سے جو ہے وہ دور ہو جائیں اور جنت والے راستے کی طرف چلے جائیں. لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ سب سے زیادہ گندگی کی چیزوں کو بڑی پسند کرتی ہے. جو اللہ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کی تلاوت، احادیث مبارکہ اگر بیان کی جا رہی ہو، لوگ ان کو سننے کے لیے گوارا نہیں کرتے. تو یاد رکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ہنر دیا ہے، اس کا ہنر کا استعمال اچھا کریں، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس برائی کا مقابلہ کریں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی برائی دیکھو تو تم اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ روکو. ہم دیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کرتے ہیں. ہم نے جن پیجز کو لائک کیا ہوا ہے، جن چینلز کو لائک کیا ہوا ہے، ہمیں چاہیے ہم انہیں ڈس لائک کریں، ہم اسے ان سبسکرائب کریں تاکہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ گناہ کے اندر شریک نہ ہوں. یاد رکھیں جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو انہیں لائک کرتے ہیں، جو انہیں شیئر کرتے ہیں، جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جس طرح گانے والا مجرم ہے اسی طرح سننے والا اور ان کو پروموٹ اور سپورٹ کرنے والا بھی برابر کا اللہ کے ہاں مجرم ہوگا. تو لہٰذا آپ اپنے آپ کا اچھا استعمال کریں، برائی کو روکیں. اور فرمایا اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر اپنی زبان سے روکے، اپنی زبان سے جو ہے وہ روکے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچا کے ان کو روکے.
تو تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ پہلی دونوں چیزیں بھی نہ کر سکتا ہو، سب سے کم یہ چیز ہے کہ اپنے دل میں ان کو برا جانے، یعنی کہ نہ دل میں جگہ دینی ہے، نہ زبان پہ ان کا اچھا تذکرہ کرنا ہے، اور نہ ہی ان کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے لائک وغیرہ کرتے ہیں۔ جو لوگ ان کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو وہ ان کے برابر کے مجرم ہوں گے۔ تو لہٰذا پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اللہ سے معافی مانگیں، ورنہ جتنے لوگ بھی سنتے رہیں گے یہ گندگی کی چیزیں، آپ کو ان کا گناہ جو ہے وہ برابر کا ملتا رہے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کا اچھا استعمال کرتے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے وہ بہت بڑا پیغام اور نصیحت ہوتے ہیں۔ جس طرح اسلام 360 ایپ جو تیار کی گئی، پتہ نہیں کتنے ممالک کے اندر جو ہے یہ کہاں پہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ انہی کے محترم کاشف بھائی ڈیزائننگ کرنے والے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی تھی تو انہوں نے اس کا اچھا استعمال کیا، دین کے نام پہ اپنی زندگی کو وقف کیا، قربان کیا۔ ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اس کام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے۔ اب دیکھیں کہ عوام الناس کیا، یقیناً علماء بھی اس ایپ سے بہت ہی زیادہ مستفید اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر برائی کا مقابلہ کس طرح کیا ہے کہ اچھی چیز پیش کی ہے۔ تو لوگ ان چیزوں کے بارے میں مہارت رکھتے ہیں، جو لوگ سافٹ ویئر بنانا جانتے ہیں، جو لوگ اچھائی کو پھیلانا جانتے ہیں، تو ان سے میں خصوصی ریکویسٹ اور گزارش کروں گا اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک ایسا نیک عمل کر کے جائیں تاکہ آپ نہ ہوں لیکن آپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ جس طرح دیکھیں یہ کاشف بھائی نے کتنا بڑا کام کیا ہے، یقیناً رشک آتا ہے کہ کاش اللہ ہم سے یہ کام لیتا، کاش اللہ ہم سے یہ کام لیتا۔ کتنے لوگ ہیں روزانہ اسی سے قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، اذکار کو یاد کرتے ہیں، اور اسی سے احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، سوشل میڈیا کا استعمال اچھا کریں، اور جن کو اللہ نے مہارت دی ہے وہ اپنی مہارت کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، وہ اپنے لیے اپنے دشمن نہ بنیں، اپنے لیے وہ وبال جان نہ بنائیں، بلکہ اچھی طرح اس کو استعمال کر کے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔